آج ہم بائبل کے ایک ایسے باب میں داخل ہونے جا رہے ہیں جسے میں ایمان کا آئینہ کہتا ہوں۔ ایک ایسا باب جو ہمیں نہ صرف یہ بتاتا ہے کہ ایمان کیا ہے، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ایمان کیسے کام کرتا ہے اور کیسے قائم رہتا ہے، یہاں تک کہ جب حالات ہمارے خلاف کھڑے ہوں۔ یہ ہے عبرانیوں باب 11۔ یہ محض ناموں کی ایک فہرست نہیں، بلکہ ان لوگوں کی مقدس داستان ہے جنہوں نے ناممکن حالات میں بھی خدا پر بھروسہ کیا۔ ان میں سے بعض نے نمایاں معجزات دیکھے اور بعض نے خاموش مگر ثابت قدم وفاداری کے ذریعے گواہی دی۔ آج ہم اس باب کو صرف پڑھیں گے نہیں، بلکہ اسے اپنے دلوں میں محسوس کریں گے اور اسے جئیں گے۔ عبرانیوں 11 باب کا آغاز ایک جلالی اعلان سے ہوتا ہے۔ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان اندھا پن نہیں ہے اور نہ ہی حقیقت سے انکار ہے۔ ایمان وہ روحانی یقین ہے جو اس وقت بھی قائم رہتا ہے جب آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہوں، جب حالات مایوسی کی گواہی دے رہے ہوں اور جب انسانی عقل راستہ نہ دیکھ سکے۔ شروع کرنے سے پہلے اگر اس قسم کے پیغامات آپ کی روح کو چھوتے ہیں تو سبسکرائب کرنا یاد رکھیں، کیونکہ یہ چینل خدا کے ساتھ آپ کے سفر کو مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کی گہرائیوں تک اترتا ہے تو آئیے اب کہانی میں قدم رکھیں۔ انسانی تاریخ کے آغاز میں ہابل کھڑا نظر آتا ہے۔ نہ کوئی قوم، نہ کوئی عہد، نہ کوئی معجزہ، صرف ایک انسان جو خدا کے حضور نذرانہ لاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی کاہن بھی کھڑا تھا۔ دونوں محنت کرتے ہیں، دونوں نذرانہ لاتے ہیں، لیکن فرق نذرانے میں نہیں، فرق دل کی نیت میں ہے۔ ہابل نے وہ پیش کیا جو اس کے لیے قیمتی تھا۔ اس نے اپنے ریوڑ کا پہلا اور بہترین برا چنا۔ وہ نہیں دیا جو آسان تھا یا بچا ہوا تھا، بلکہ وہ جو بیش قیمت تھا۔ کلام کہتا ہے کہ خدا نے دھویں اور قربان گاہ سے آگے دیکھ کر دل کے ارادوں کو دیکھا۔ یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ ایمان ہمیشہ شور سے شروع نہیں ہوتا، یہ خاموشی میں، نیت میں اور عقیدت میں جنم لیتا ہے۔ کئی نسلوں بعد ایمان ہنوک کی زندگی میں ایک اور صورت اختیار کرتا ہے۔ اگر ہابل ہمیں نذرانے میں ایمان دکھاتا ہے تو ہنوک ہمیں رفاقت میں ایمان دکھاتا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلا، نہ کہ ایک دور کے معبود کے طور پر، بلکہ ایک قریبی ساتھی کے طور پر۔ اسے عام زندگی میں چلتے ہوئے تصور کریں، کام کرتے، آرام کرتے، غمگین ہوتے، خوش ہوتے، ہر لمحہ خدا کی طرف دل موڑتے ہوئے۔ 300 سال تک اس نے یہ رفاقت قائم رکھی، یہاں تک کہ عبرانیوں 11 باب 5 آیت کے مطابق اس نے دوسروں کی طرح موت کا تجربہ نہ کیا، بلکہ سیدھا زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ ہنوک کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان صرف خدا کے وجود پر یقین نہیں، بلکہ اس کی قربت کو خوش آمدید کہنا ہے۔ کئی نسلوں بعد پھر آتا ہے نوح، جس کا ایمان ایک نذرانے یا ایک عمر کی رفاقت میں نہیں، بلکہ ایسی فرمانبرداری میں آزمایا جاتا ہے جو انسانی عقل کو چیلنج کرتی ہے۔ خدا اسے ایسی کشتی بنانے کو کہتا ہے جس کی کسی نے مثال نہیں دیکھی، ایسے سیلاب کے لیے جس کی کسی کو توقع نہیں، ایسے ڈیزائن پر جو کسی نے دیکھا نہیں، اور برسوں پر محیط وقت میں۔ صاف آسمان کے نیچے لوگ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، مگر نوح خدا کے کلام پر قائم رہا۔ عبرانیوں 11 باب آیت 7 ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے ان باتوں پر عمل کیا جو ابھی دیکھی نہیں گئی تھی۔ نوح ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان میں فرمانبرداری سمجھ سے پہلے آتی ہے، تعمیر حکمرانی سے پہلے، اور بھروسہ ظاہری ثبوت سے پہلے۔ ابراہیم ہر چیز کے درمیان رہتا تھا، زمین، مویشی، شہرت اور آرام، مگر خدا نے اسے بغیر نقشے، بغیر منزل اور بغیر وضاحت کے بلایا۔ اس ملک کی طرف جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا۔ عبرانیوں 11 باب آیت 8 کہتی ہے کہ اس نے اطاعت کی، حالانکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان اکثر وضاحت کے بغیر آتا ہے، مگر جب آپ جانتے ہیں کہ کون آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو نامعلوم راستہ خوفناک نہیں رہتا۔
ابراہام کے ساتھ سارہ کھڑی ہے، جو ایمان کی ایک مختلف اور گہری آزمائش اٹھائے ہوئے ہے۔ تقریباً 90 برس کی عمر میں جب فطری طور پر ماں بننے کی امید ختم ہو چکی تھی، وہ ایک حیران کن وعدہ سنتی ہے کہ وہ ایک بیٹا جنے گی۔ اس کا پہلا رد عمل ہنسی ہے، مگر وہ ہنسی تمسخر کی نہیں بلکہ برسوں کی مایوسی سے بچنے کی ہنسی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ وہ ہنسی بدل جاتی ہے، بے اعتقادی سے حیرت میں، شک سے اعتماد میں، اور خوف سے خوشی میں۔ عبرانیوں 11 باب آیت 11 اس تبدیلی کو واضح کرتا ہے۔ اس نے اسے وفادار سمجھا جس نے وعدہ کیا تھا۔ ایمان حقیقت کا انکار نہیں کرتا بلکہ حقیقت کو اس خدا کے تابع رکھتا ہے جو ہر وعدے کا امین ہے۔ پھر ہم اسحاق کو دیکھتے ہیں، جسے عموماً وعدے کے بیٹے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، مگر ہمیشہ ایمان کے شریک کے طور پر نہیں دیکھا جاتا۔ جب ابراہام اسے پہاڑ پر لے جاتا ہے، اسحاق کوئی بے بس بچہ نہیں تھا۔ وہ اتنا باخبر تھا کہ پوچھ سکے برا کہاں ہے، اور اتنا مضبوط تھا کہ مزاحمت کر سکتا تھا۔ پھر بھی وہ اپنے آپ کو باندھنے دیتا ہے، فرار کے بجائے اعتماد کو چنتا ہے۔ اس کی فرمانبرداری ایمان کا ایک اور پہلو ظاہر کرتی ہے۔ یہ غالب آنے کی جرت نہیں بلکہ خود کو خدا کی مرضی کے سپرد کرنے کی جرت ہے۔ یہ اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں بلکہ قربان گاہ پر خود کو رکھ دینے کا مقدس اعتماد ہے۔ اسحاق کی خاموش رضامندی اعلان کرتی ہے کہ حقیقی ایمان صرف معجزہ دیکھنے کی خواہش نہیں رکھتا بلکہ خدا کی مرضی میں ٹھہرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے۔ ابراہام کی فرمانبرداری، سارہ کا اعتماد اور اسحاق کی سپردگی مل کر ایمان کی ایک زندہ تصویر پیش کرتے ہیں۔ ایسا ایمان جو مایوسی کو چھوڑ دیتا ہے، ناممکن کو قبول کرتا ہے اور خود کو اس یقین کے ساتھ رکھ دیتا ہے کہ خدا مہیا کرے گا۔ یعقوب بائبلی کہانی میں ایک ایسے آدمی کے طور پر داخل ہوتا ہے جو اس چیز تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی نہیں تھی۔ وہ دھوکے سے برکت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے بھائی کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے باپ کو فریب دیتا ہے، خدا سے سودے بازی کرتا ہے اور برسوں تک حالات کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر جس خدا نے اسے چنا، وہ اس کی شکستگی میں اسے رد نہیں کرتا بلکہ وہ صبر اور فضل کے ساتھ اس کی زندگی میں تبدیلی کا کام شروع کرتا ہے۔ جلاوطنی، خاندانی درد اور اس پراسرار رات کے ذریعے جب اس نے فرشتے کے ساتھ کشتی کی، یعقوب آہستہ آہستہ اپنے کنٹرول کے وہم سے خالی کیا جاتا ہے۔ ایمان اس کے ماضی کو جائز نہیں ٹھہراتا بلکہ اس کے اندر داخل ہو کر سختی کو نرم اور ٹیڑے کو سیدھا کرتا ہے۔ جب ہم یعقوب کو بڑھاپے میں دیکھتے ہیں، اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے یوسف کے بیٹوں کو برکت دیتے ہوئے، تو ہم ایک بدلا ہوا آدمی دیکھتے ہیں جو پہلے برکت چھینتا تھا اب برکت دیتا ہے، جو پہلے مطالبہ کرتا تھا اب عطا کرتا ہے۔ ایمان ایک لمحاتی جذبہ نہیں بلکہ عمر بھر کا سفر ہے جو ثابت کرتا ہے کہ خدا سب سے الجھی ہوئی زندگیوں کو بھی نئی صورت دے سکتا ہے۔ اسی بدلے ہوئے آدمی کی نسل میں یوسف کھڑا ہے، یعقوب کا بیٹا، جس کا ایمان اس کی اپنی زندگی سے آگے تک پھیلتا ہے۔ غلام کے طور پر بیچا گیا، جھوٹے الزام میں قید کیا گیا اور برسوں تک بھلا دیا گیا، پھر بھی خدا نے اسے مصر میں اقتدار تک بلند کیا۔ وہ شاہی لباس پہنتا ہے، اختیار رکھتا ہے اور ایک قوم کی معیشت سنبھالتا ہے، مگر مصر اس کے دل کا مالک نہیں بنتا۔ عیش و عشرت اور اثر و رسوخ کے درمیان بھی وہ اپنے آباء و اجداد سے کیے گئے وعدوں کو یاد رکھتا ہے۔ اپنی موت کے وقت وہ کہتا ہے کہ جب خدا اسرائیل کو نجات دے گا تو اس کی ہڈیاں وعدہ کی سرزمین میں لے جائی جائیں۔ یہ ایمان ہے جو اپنی زندگی کی حدود سے آگے دیکھتا ہے، اس نجات پر یقین رکھتا ہے جسے وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں فرعون کے حکم کی حکمرانی تھی اور ہر عبرانی لڑکے کو موت کے لیے نشان زدہ کیا گیا تھا، ایک خاموش مگر دلیر ایمان دو والدین کے دلوں میں پیدا ہوا۔
موسیٰ کے ماں باپ نے اپنے نومولود بیٹے کو صرف ایک کمزور وجود کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ ایک الہی مقصد کے حامل بچے کے طور پر پہچانا۔ دہشت کے سامنے جھکنے کی بجائے انہوں نے اسے چھپانے کا فیصلہ کیا، پہلے اپنے گھر میں اور پھر دریائے نیل میں ایک ٹوکری کے ذریعے۔ ہر دن کی پوشیدگی ایمان کا عمل تھا، اور ہر لمحہ خطرے کے خلاف ایک جرأت مندانہ قدم۔ عبرانیوں 11 باب 23 آیت بیان کرتا ہے کہ وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک اعلیٰ اختیار موجود ہے جو ہر زمینی تخت سے بلند ہے۔ وہ پوری کہانی نہیں جانتے تھے، مگر جو کچھ خدا نے انہیں سونپا تھا اس کی حفاظت کرنے کا ان کا انتخاب ایک قوم کی نجات کی بنیاد بن گیا۔ بعد میں وہی بچہ جو کبھی ٹوکری میں چھپایا گیا تھا محل میں پرورش پاتا ہے، مگر جب وقت آتا ہے وہ مصر کی عارضی خوشیوں کو رد کر کے غلام عبرانیوں کے ساتھ پہچانے جانے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ رتبہ چھوڑ دیتا ہے تاکہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو، ایک شاہی شناخت کے بدلے ایک الہی بلاہٹ کو قبول کرتا ہے جو اسے بیابان اور آزمائش کی راہوں پر لے جاتی ہے۔ موسیٰ کی زندگی اعلان کرتی ہے کہ ایمان ہمیشہ آسان راستہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ سچا راستہ اختیار کرتا ہے، چاہے اس کی قیمت سب کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ اسرائیل ایک طرف وسیع سمندر اور دوسری طرف دشمن کی فوج کے درمیان پھنسا کھڑا ہے۔ کوئی انسانی راستہ باقی نہیں، مگر خدا آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ جب موسیٰ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو پانی 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے، اور وہ چیز جو موت کا سبب بن سکتی تھی نجات کا راستہ بن جاتی ہے۔ ایمان اندھی خوش فہمی نہیں، بلکہ اس آواز پر قدم رکھنا ہے جو ناممکن میں راستہ پیدا کرتی ہے۔ سالوں بعد یریحو کی بلند دیواریں خدا کے لوگوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، مگر خدا کی حکمت انسانی منطق سے مختلف ہے۔ شہر کے گرد چکر لگانا، نرسنگیں بجانا اور للکارنا، یہ سب غیر معمولی ہدایات تھیں، مگر مسلسل فرمانبرداری کے نتیجے میں دیواریں گر جاتی ہیں۔ ایمان کبھی کبھی عجیب نظر آتا ہے، مگر وہ ایسے دروازے کھولتا ہے جو انسانی طاقت سے کبھی نہیں کھل سکتے۔ اسی شہر میں راہب کھڑی ہے، جس کا ماضی اس کے خلاف گواہی دیتا ہے، مگر جب وہ اسرائیل کے خدا کے بارے میں سنتی ہے تو اس کے دل میں ایمان بیدار ہوتا ہے۔ وہ جاسوسوں کو چھپاتی ہے اور اپنے آپ کو اس خدا کے سپرد کرتی ہے جس کے بارے میں اس نے صرف سنا تھا۔ اس کا ایمان نہ صرف اسے بلکہ اس کے گھرانے کو بھی بچاتا ہے، اور وہ اس نسل کا حصہ بن جاتی ہے جس کے ذریعے مسیح دنیا میں آتا ہے۔ ایمان ماضی کی دیواروں کو توڑ دیتا ہے اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وقت کم پڑ جائے گا اگر ہم جدعون، برق، سمسون، یفتح، داؤد، سیمویل اور نبیوں کا تفصیلی ذکر کریں۔ انہوں نے ایمان کے ذریعے سلطنتوں کو فتح کیا، راست بازی قائم کی، وعدے حاصل کیے، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی شدت کو بجھایا اور کمزوری سے قوت پائی۔ یہ ایمان کی فتح ہے۔ مگر عبرانیوں 11 یہاں ختم نہیں ہوتا، منظر بدل جاتا ہے۔ بعض کو سنسار کیا گیا، بعض آری سے چیرے گئے، بعض قید ہوئے اور بعض قتل کیے گئے۔ وہ بیابانوں، پہاڑوں اور غاروں میں بھٹکتے رہے جن کے لائق دنیا نہ تھی۔ یہاں ایمان مرزاتی رہائی نہیں لاتا، بلکہ دکھ کے اندر وفاداری عطا کرتا ہے۔ کچھ شیر کے منہ بند کرتے ہیں اور کچھ شیروں کی خوراک بن جاتے ہیں۔ پھر بھی دونوں کو ایک ہی نام دیا گیا ہے، ایمان۔ ایمان کی قدر نتائج سے نہیں بلکہ وفاداری سے ناپی جاتی ہے۔ کبھی ایمان رہائی دیتا ہے، کبھی برداشت کی قوت، مگر ہر صورت میں ایمان یہ اعلان کرتا ہے کہ خدا قابل اعتماد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عبرانیوں 11 سب سے اہم ہے، کیونکہ یہ ہمیں نہ صرف ایمان کی تعریف سکھاتا ہے بلکہ ایمان کی روح دکھاتا ہے۔ یہ ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ ایمان صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے، صرف الفاظ نہیں بلکہ وفاداری کا سفر ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایمان کبھی معجزات میں ظاہر ہوتا ہے
اور کبھی آنسوؤں میں، کبھی فتح کے نعرے میں اور کبھی خاموش برداشت میں، مگر ہر حالت میں ایمان قائم رہتا ہے، کیونکہ اس کی جڑ وعدوں میں نہیں بلکہ وعدہ کرنے والے خدا میں ہوتی ہے۔ اور جب تک ہر الہی وعدہ اپنی کامل تکمیل تک نہ پہنچ جائے، ایمان چراغ کی مانند جلتا رہتا ہے، راستہ دکھاتا ہوا، دلوں کو مضبوط کرتا ہوا اور ہمیں اس شہر کی طرف لے جاتا ہوا جس کا معمار اور بنانے والا خود خدا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، ایمان کے تحفے کے لیے تیرا شکر، ایسا ایمان جو پہاڑ ہلاتا ہے، سمندر چیرتا ہے، دیواریں گراتا ہے، ٹوٹے ہوئے کو بحال کرتا ہے اور طوفانوں میں ہمیں تھامے رکھتا ہے۔ ہر سننے والے کو مضبوط کر، تھکے ہوئے کو تازہ کر، بھولے ہوئے کو یاد دلا کہ تو اس کے قریب ہے۔ انہیں ابراہیم کا بھروسہ، موسیٰ کی جرات، اسحاق کی سپردگی، داؤد کی دلیری اور نبیوں کی ثابت قدمی عطا فرما، یسوع کے نام میں آمین۔ خدا کے کلام میں یہ وقت گزارنے کے لیے شکریہ۔ یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں اور ایمان سے چلتے رہیں۔